من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل چل رہا تھا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں مفتی کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اس کو فتوے سے احتیاط کرنی چاہیے، ان صورتوں میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اس کے لیے فتویٰ دینا شرعاً ایک درست عمل نہیں ہوگا۔ ان صورتوں میں کچھ صورتیں گزر چکی، سمجھے، 3 صورتیں گزر چکی ہیں۔ جب فتنے کا اندیشہ ہو کہ میرا یہ جواب دینا ایک فتنے کا باعث بن جائے گا، سمجھے، اس سے ایک فساد برپا ہو جائے گا معاشرے میں، اس کیس میں اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، گزر چکا۔ پہلے یہ دیکھے فتویٰ دینے میں مصلحت ہے یا نہ دینے میں مصلحت ہے۔ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، مفتی اعظم پاکستان، میں عرض کیا ہمارے یہاں جامع شفیعہ تشریف لائے تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جو دادا جی علیہ رحمت نے نقل فرمائی۔ ہمارا مفتی کے لیے جیسے مسائل کا جاننا ضروری ہے ویسے ہی مصالح کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بھی دیکھے فتویٰ دیتے وقت کہ مصلحت کا تقاضا کیا ہے، مصلحت کو بھی پیش نظر رکھے۔ ہر جگہ مسئلہ نہیں، جہاں مسئلہ پوچھا آنکھیں بند کر کے فتویٰ دے دیا، اس فتوے نے آگ لگا دی یا اس کا نقصان ہو گیا، یہ نہیں۔ مسئلے کے ساتھ ساتھ مفتی کے لیے مصلحت کا جاننا بھی ضروری ہے، لہذا جہاں فتنے کا اندیشہ ہو فتویٰ نہ دے، اور اسی طریقے سے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مستفتی ہے، سائل ہے، اس کی عقل سے اونچا جواب ہے، وہ نہیں سمجھ سکے گا، یہ عقل، اس کی عقل سے اونچی باتیں ہیں، یہ بڑے بڑے علماء کی باتیں ہیں، اس کیس میں بھی وہ جواب نہ دے، سمجھے۔ اور اسی طریقے سے گزر چکا وہ سوال جو فضول یعنی اور لغو ہے، جو سوال فضول اور لغو ہے ان میں بھی مفتی جواب نہ دے، سمجھے۔ آج چوتھی صورت آ گئی۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت یہ ہے، روی عن بعض الفقهاء انهم منعوا المفتي من ان يفتي للناس في مسائل لم تقع لهم۔ اچھا جی، چوتھی صورت یہ ہے، روی عن بعض الفقهاء، بعض فقہا سے روایت کیا گیا ہے کہ انہم منعوا المفتي، کہ انہوں نے مفتی کو روکا ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کو جواب دے، اس چیز کا جواب دے، اس چیز کا ان یفتی للناس، ان مسائل میں فتویٰ دے جو ابھی تک پیش ہی نہیں آئے۔ بعض فقہا نے ان چیزوں سے بھی روکا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے، ہم نے باقاعدہ اپنی حد تک کوشش کی ہے، لکھ کے لگایا ہے کہ سائل ہم سے وہی معاملات کے بارے میں سوال کریں جو ان کو پیش آئے ہوئے ہیں، اور جو مسئلہ پیش نہیں آیا اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ کیا جائے۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ لوگ ویسے ہی مزے لینے کے لیے، ذہنی عیاشی کے لیے آ جاتے ہیں اور اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، مقصد ان کا عمل نہیں ہوتا۔ تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مسئلہ پیش نہیں آیا اس کا بھی جواب نہ دیا جائے۔ وجہ یہ ہے، وقد ذکرنا فی اول الکتاب، اسی کتاب کے شروع میں ہم نے ذکر کیا اقوال السلف، سلف کے اقوال، الذین کانوا یکرہون ان یتکلموا فی المسائل التي لم تقع بعد، کہ وہ مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے
ان مسائل میں گفتگو کرنے کو التی لم تقع بعد جہاں تک پیش ہی نہیں آئے، یہ شروع میں گزر چکا. واختلاف وجہات النظر فی ذلک، اس سلسلے میں نظر جو ہے وہ مختلف تھا، یہ پہلے گزر چکا. اور وہاں ہم نے ذکر کیا تھا وذکرنا هناك ان الاجابة على مثل هذه الاسئلة، اس قسم کے سوالوں کا جواب دینا جو ابھی تک پیش ہی نہیں آئے، مناسب یہ ہے ان تختصر على من يريد التفقه من طلبة العلم، جو طلباء ہیں، طالب علم ہیں، جو فقہ کے اندر اور مسائل کے اندر گہرائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو جواب دے دیا جائے، کیونکہ آگے انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، مسائل میں انہوں نے مہارت حاصل کرنی ہے، ان کو جواب دینا چاہیے. یہ پیچھے جو ہم نے ذکر کیا تھا. اما عامۃ الناس، ہاں وہاں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا جو عام عوام ہے، فلا ينبغي ان يشجعوا على مثل هذه الاسئلة، مناسب نہیں ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اس قسم کے مسائل پر، ان کو جواب نہیں دینا چاہیے. یہ ہم وہاں پیچھے ذکر کر چکے ہیں. لہذا چوتھی یہ بھی صورت اپنے سامنے رکھی جائے کہ اگر مسئلہ پیش نہیں آیا تو پھر مفتی کو اس کا جواب عام عوام کو نہیں دینا چاہیے، مناسب یہی ہے. پانچویں صورت جس میں مفتی کو فتویٰ دینے سے احتیاط کرنی چاہیے، پانچویں صورت یہ ہے اذا كان حکم المسألة، کہ جو مسئلہ سائل نے پوچھا ہے اس مسئلے کا حکم مبنی على عرف خاص ببلد او قوم، جبکہ کسی خاص شہر کے عرف پر مبنی ہے وہ حکم، او قوم یا خاص لوگوں کے عرف پر مبنی ہے حکم. اور مفتی ولا يعرف المفتی عرف ذلك البلد، اس شہر کا یا شہر والوں کا عرف مفتی نہیں جانتا. اگر نہیں جانتا تو اس مسئلے کا تعلق ہی عورت کے ساتھ ہے اور یہ اس علاقے کے اور ان لوگوں کے عرف کو جانتا ہی نہیں ہے. لہذا اس صورت میں مفتی کے لیے ان کے سوال کا جواب دینا جائز ہی نہیں ہے. ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يجوز له ان يفتي في الایمان، مفتی کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے فی الایمان، ایمان یمین کی جمع ہے، اگر قسم کے حوالے سے کوئی سوال آ جائے، والاقاریر یا اقرار کے حوالے سے کوئی سوال آ جائے، تو نحوی ذالک یا اس قسم کے مسائل آ جائیں جن کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، سمجھے. اور الا اذا كان من اهل بلد اللافظ بها، سمجھے. اب وہ ایسے الفاظ کے ساتھ تعلق ہے سوال کا، سمجھے، جو عرف پر مبنی ہے، تو پھر جب تک یہ الا اذا كان من اهل بلد اللافظ بها، یہ اس لفظ بولنے والوں کے عرف کو نہیں جانتا. ہاں الا اذا كان من اهل بلد اللافظ، ہاں مگر اس وقت جواب دے سکتا ہے جب مفتی اس لفظ بولنے والے کے شہر میں ہی رہتا ہے، یہ بھی اسی کا باشندہ ہے. جب یہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس علاقے کی عرف کو جانتا ہے، جب عرف کو جانتا ہے اب یہ فتویٰ دے سکتا ہے. او منزلا من، کیونکہ اقرار اور یمین وغیرہ یہ آپ نے پڑھ لیا یا پڑھ لیں گے کہ اس کا تعلق تو عرف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر یہ عرف کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ مسائل وہ معاملات جن کا تعلق ہی عرف کے ساتھ ہے، اگر یہ اس علاقے کے عرف کو نہیں جانتا پھر اس کے لیے جواب دینا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ جواب ہی غلط دے گا، کیونکہ ان مسائل کا تعلق ہی عرف کے ساتھ ہے. بعض مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں. لہذا اگر یہ اس شہر کا باشندہ ہے،
او منزلا منزلتهم فی الخبرۃ بمراداتهم، یا اس علاقے کا یہ باشندہ تو نہیں ہے لیکن او منزلا منزلتهم، یہ اس علاقے کے لوگوں کے قائم مقام رہتا تو نہیں ہے لیکن ان علاقے کے لوگوں کے قائم مقام اور انہی کی طرح ہے کس چیز میں، فی الخبرۃ بمراداتهم، ان کی مراد جاننے میں، ان کی مراد سے باخبر ہونے میں، یہ ان علاقے والوں کے قائم مقام ہے، انہی کی طرح ہے، سمجھے، کیونکہ یہ باخبر ہے بمراداتهم من الفاظهم، کہ ان کی الفاظ سے مراد کیا ہوتی ہے، اگر یہ جانتا ہے، اس سے باخبر ہے، وتعارفهم فيها، اور اس علاقے والوں کے عرف کو یہ جانتا ہے، اگرچہ یہ ادھر نہیں رہتا تو پھر بھی یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا یہ گویا ادھر ہی رہتا ہے، اب بھی یہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ادھر رہتا ہے نہ اس علاقے والوں کا عرف جانتا ہے، لأنه اذا لم يكن كذلك، اگر ایسا نہیں ہے، نہ یہ ادھر رہتا ہے نہ یہ ان لوگوں کا عرف جانتا ہے، اور مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، پھر اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فتویٰ دے گا تو کثر خطأہ علیہم فی ذلک، تو اس سلسلے میں بہت زیادہ خطا کرے گا، غلطی کرے گا، کما شہدت بہ تجربہ، تو جیسے کہ تجربہ اس چیز کا گواہ ہے کہ جو لوگ عرف سے بے خبر ہوتے ہیں، سمجھے، اور مسئلے کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر ظاہر ہے، بدیہی بات ہے، پھر وہ ان مسائل میں غلطی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے پہلے شیخ الحدیث تھے، سمجھے، ان کے حوالے سے ہوا تھا من لا یعرف العرف فہو جاہل، جو عرف نہیں جانتا وہ جاہل ہے، یعنی اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، غلطی کرے گا۔ اچھا، اس کیس میں جب وہ عرف سے باخبر نہیں ہے تب بھی اس کو فتویٰ دینے سے احتیاط کرنی چاہیے، اس مسئلے میں اس کا فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہوگا۔ چھٹی وہ صورت جس میں مفتی کو فتویٰ دینے سے گریز کرنا چاہیے، وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، من جملۃ ما یکرہ فیہ السؤال، حضرت نے فرمایا انہی مسائل میں جن میں سوال کا جواب دینا مکروہ ہے، انہی مسائل میں جن کے بارے میں سوال کرنا ایک مکروہ عمل ہے، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کون سا مسئلہ؟ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ان يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، ان مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے جو مشکل ہیں اور شرارت پر مبنی سوال ہیں، سمجھے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، یہ ہمارے میڈیا والے اینکر حضرات یہ اور دوسرے کچھ شرارتی لوگ شرارت کرتے ہیں، مشکل مقصد عمل کرنا نہیں، مقصد مفتی کو پھنسانا ہے یا عالم کو پھنسانا ہے یا ایک شرارت مقصود ہے، تو شرارت پر مبنی سوال کرنا، سمجھے، یہ سوال ہی مکروہ ہے، تو اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کما جاء فی النہی عن الاغلوطات، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منع فرمایا ہے؟ اغلوطات سے مراد یہ ہے جس سوال کا مقصد شرارت ہو اور مفتی کو پھنسانا ہو، پریشان کرنا ہو، عمل کرنا نہ ہو، مفتی کو غلطی میں مبتلا کرنا مقصد ہو یا کوئی شرارت پھیلانا مقصد ہو، یہ سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ سوال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا مفتی کے لیے مسائل کے ساتھ ساتھ مصالح کا جاننا بھی ضروری ہے، مفتی کو اس کے جواب دینے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے جو سوال ہی شرارت پر مبنی ہو۔
सातवीं वो जगह अय्युसअल अन इल्लत الحكم, साइल हुक्म की दलील और इल्लत के बारे में सवाल करे, हालांकि वह मिन कबील तअब्बुदाती, जिस चीज के बारे में सवाल कर रहा है वो चीज इबादत की कबील से है और वो ऐसी है अल्लती ला युक़लु लहा मानन, के अकल में उसकी इल्लत समझ में नहीं आ सकती, मुश्किल है। शरीयत ने उसकी इल्लत ही बयान नहीं की है और खुद अपनी अकल से उसका पहचानना भी मुश्किल है, लिहाजा मुफ्ती से ऐसा सवाल करना भी दुरुस्त नहीं, मुफ्ती को जवाब देना भी दुरुस्त नहीं। जवाब देने से वो एहतियात करे। मिसाल के तौर पर अय्युसअला, मुफ्ती साहब से सवाल किया जाए कि क्या वजह है कि मगरिब की रकतें 3 है, ये 3 है 4 क्यों नहीं है? अब ये रखते 3, ये इबादत नमाज है, इबादत वाला मामला है और इस हुजूर हदीस में या शरीयत में इसकी वजह बयान नहीं की है, इसकी इल्लत बयान नहीं की है और अकल से मालूम करना भी मुश्किल है। अल्लाह ताला अलैहि रहमत इस हवाले से फरमाया करते थे, इस किस्म के जो सवाल होते हैं उनका जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी इस किस्म के सवालात करे, जाहिर की वजह तो हदीस में भी नहीं आई, शरीयत ने भी बयान नहीं की, हमें भी बयान नहीं करनी चाहिए। वजह ये है, खुद से अगर हम अपनी अकल से इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो वजह होगी वो हो सकता है कमजोर हो। जब वजह कमजोर होगी, सारी ये कि अच्छा इतनी कमजोर वजह है, हमारी शरीयत इतनी कमजोर है, तो ये उल्टा परेशानी का जरिया बन जाएगा, समझे, कमजोरी का जरिया बन जाएगा। इसलिए ऐसे दलाइल से खामोश रहना चाहिए, दलील ही नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई काफिर ऐसा सवाल करता है तो फिर इसका हल ये है, उसको कहा जाए कि बेटा तू मुझे एक बात बता, तो हुजूर को अल्लाह का नबी मानता है या नहीं मानता? कुरान को अल्लाह की किताब मानता है या नहीं मानता? नहीं मानता तो आज मैं तुझे दलीलें देता हूँ, हुजूर अल्लाह के नबी हैं। जब हुजूर अल्लाह के नबी होना साबित हो गया, कुरान अल्लाह की किताबें होना साबित हो गया, दलाइल मौजूद है, समझे, तो फिर उसके बाद कहो कि जो अल्लाह की बात, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वो अल्लाह की बात है और अल्लाह की बात तो गलत नहीं हो सकती। तो इसलिए इस किस्म के इल्लत पूछना भी ठीक नहीं, उसका जवाब देना भी ठीक नहीं। तो आठवीं वो जगह जहाँ मुफ्ती साहब को फतवा देने से एहतियात करनी चाहिए, वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया, मिन जुमलती है, उन्हीं जगहों में से एक जगह ये भी है, अस्सुआल अम्मा शजर बैन सलफ सालिह, सलफ सालिहीन के दरमियान जो इख्तिलाफात हुए, जो परेशानी के मामला सामने आए हैं, जो इख्तिलाफात सामने आए हैं, उनके बारे में सवाल करना, इससे भी एहतियात करनी चाहिए। समझे, ये सवाल भी ठीक नहीं और इसका जवाब भी आम आदमी को नहीं देना चाहिए। वक़ुस्सु इला उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया अहले सिफीन की जंग के बारे में। उन्होंने फरमाया, तिल का दमा उन, ये वो खून है अल्लाह ताला ने हमारे हाथों को उनसे बचा कर रखा, तो मैं पसंद नहीं करता कि मैं अपनी जुबान को उससे आलूदा कर दूं। जब अल्लाह ने हमारे हाथों को बचाया हुआ है तो हमें अपनी जुबानों को भी बचाना चाहिए, उस सिलसिले में बात ही नहीं करनी चाहिए। वो बड़े लोग थे, बड़े लोगों के मामला थे, उनका मामला अल्लाह के साथ हो गया, समझ आई है नहीं? तो इस किस्म के सवालों से भी एहतियात करनी चाहिए, सवाल भी नहीं करना चाहिए, जवाब से भी एहतियात करनी चाहिए। नौवीं वो जगह जहाँ मुफ्ती को फतवा देने से गुरेज करना चाहिए, वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि जिक्र फरमाते हैं कि उन्हीं जगहों में से जिनके बारे में सवाल करना और जवाब देना एक दुरुस्त अमल नहीं है, वो सुआल तान्नुती, जो जिद और हद धर्मी पर मबनी सवाल हो, वल इफहामी, और इसका मकसद दूसरे को खामोश करवाना हो, चुप करवाना हो, लाजवाब करना हो, वो तलबिल गलबती,
اور غلبہ حاصل کرنا ہو اپنے مخالف پر، بس عمل کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ایک ضد اور عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے سوال اٹھا رہا ہے، ہمیں پتہ، ماننے کے لیے نہیں کر رہا، سمجھنے کے لیے نہیں کر رہا، شرارت ہی کر رہا ہے، اور یہ مغلوب کرنا چاہتا ہے، گرانا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جو وہ اینکر آیا، وہ ڈانٹنا شروع کر دیا، تو فرمایا بیٹا یہ میرے منہ سے اپنی بات نکلوانا چاہتا ہے، اس نے عمل کوئی نہیں کرنا، سمجھنا کوئی نہیں ہے، تو کوئی ابہام تھا تو اس کو دور کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارے منہ سے اپنی بات نکلوائے، سمجھے، اور ہماری بات جو ہے وہ پیچھے رہ جائے، اس کی بات آگے آ جائے۔ اس کیس میں بھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے سوالوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بعض لوگ وہ ہیں جن کو آپ کو جن کی باتیں يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں اس بات پر جو ان کے دل میں ہے، حالانکہ وہ الگ آپ کو بڑی اچھی چکنی چپڑی باتیں لگتی ہیں، پیاری باتیں، صحیح باتیں لگتی ہیں، اور وہ اپنے مخلص ہونے پر قسم بھی اٹھاتے ہیں۔ بات یہ ہے وہ الگ الخصام، وہ سب سے بڑے جھگڑا دل ہے، سب سے بڑے جھگڑا دل ہے، سمجھے۔ تو اس جھگڑے والی، تعنت والی بات، ضد والی بات، یہ بغض والی بات، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح بل ہم قوم خاصمون، قرآن میں یہ ہے ہی جھگڑالو قوم، سمجھے۔ تو ضد پر مبنی باتیں، بغض پر مبنی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں بھی ہے ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے الالد الخصم، اللہ اکبر کبیرہ، کون ہے؟ جو سخت جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا ہو، سمجھے۔ تو اس قسم کی کلام جو بغض پر، جھگڑے پر مبنی ہو، اس کی طرف توجہ مفتی کو نہیں دینی چاہیے۔ پھر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه جملۃ من المواضع، یہ چند جگہیں تھیں جس میں سوال کرنا ایک مکروہ عمل ہے، اور باقیوں کو اسی کے اوپر قیاس کر لیا جائے، اور مفتی کو یہ غور کرنا چاہیے کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں جواب دینا مناسب ہے، کہاں جواب دینا مناسب نہیں۔ ہم نے مثال کے طور پر 9 جگہ ذکر کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم 9 ہی میں جواب دینا ٹھیک نہیں ہے، باقی سب جگہ ٹھیک ہے، نہیں۔ وہ یقاس علیہ ما سواہ، باقیوں کو انہی کے اوپر قیاس کر لو۔ مفتی جہاں سمجھتا ہے کہ جواب دینا یہاں مصلحت پر مبنی نہیں ہے، وہاں جواب نہیں دینا چاہیے۔ وَلَيْسَ النَّهْيُ فِيهِ وَاحِدًا، اور یہاں ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھی جائے کہ ساروں کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکا جائے۔ یہ 9 جگہوں میں جو نہیں اور ممانعت آئی ہے وہ ایک درجے کی نہیں ہے، نہیں، لَيْسَ النَّهْيُ فِيهِ، وہ ایک درجے کی نہیں ہے، بل فیہا، بلکہ بعض جگہ اس میں وہ بھی ہے تشتد کراہیتہ، جس میں کراہیت بڑی سخت ہو جاتی ہے، اور بعض میں ہلکی ہوتی ہے، اور بعض میں حرام ہے۔ جہاں شرارت اور فتنے کا اندیشہ ہو، سمجھے، اور اس قسم کی بڑی قباحت کا اندیشہ ہو، وہاں کراہت سخت ہو جائے گی اور وہ حرمت کی طرف نکل جائے گی۔ اور بعض جگہ وہ بھی ہے جو مشتہد فی ہیں، جن میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سوال کرنا، اس کا جواب دینا ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری جگہ ایک درجے کی نہیں ہے، ان میں فرق ہے، کسی میں نہیں زیادہ سخت ہوگی، کسی میں ہلکی ہوگی، کسی میں اور سخت ہوگی۔ خیال میں آج وہ ہمارا سیشن جلدی آ گیا ہے، اس کو اتنا ہی رکھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو اور پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرمائے۔